فرماتے ہیں کہ دو یہ نشانیاں ہمیں دیکھنا ان میں ضروری ہیں، اور جس بندے میں یہ دو نشانیاں پا لی جائیں تو آپ جان لیں کہ یہ دو نشانیاں جن میں پائی جائیں گی، اس کے بعد اور بھی چونکہ 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو وقت کے لحاظ سے میں صرف 2 پیش کرتا ہوں۔ 2 آپ نے کیا فرمائی؟ سب سے پہلی نشانی اللہ کے محبوب بندے میں یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے ستار، یعنی پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، تو اللہ کا جو بھی محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا جو ولی ہوگا، اللہ کا جو دوست ہوگا، تو اللہ کے دوست میں بھی یہ علامت موجود ہوگی، یہ نشانی موجود ہوگی، اور اللہ رب العزت کی صفت ستار کا فیض اس پر یوں جاری ہوگا، اور اللہ کی ستاری کا رنگ اس پر یوں غالب ہوگا کہ وہ بھی جس طرح سے اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو وہ جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی، اللہ کا ولی بھی، جو دوسرے لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جو اس کے وابستگان ہیں، وہ ان کے عیبوں کو چھپانے والا ہوگا۔ کبھی بھی وہ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس سے لوگ وابستہ ہوں گے اور لوگ اس کے قریب جائیں گے، لوگ اس کے مرید ہوں گے، لوگ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے اور لوگ اس سے اپنی نسبتیں قائم کریں گے۔ اگر اس میں یہ والی خوبی ہی نہیں ہوگی تو جب کوئی بندہ اپنا دکھڑا سنائے گا اور اپنی پریشانی اسے بتائے گا، اور اگر اس کے اندر یہ علامت ہی نہ پائی جائے، صفت ستار والی، ستاری کی یہ علامت اس کے اندر نہ پائی جائے اور یہ خوبی نہ ہو، تو پھر ہوگا یہ کہ مرید اس سے اپنا دکھڑا سنائے گا اور یہ ساری دنیا میں پیر سمجھ کر کے، اسے اپنا شیخ سمجھ کر کے، اپنا مرشد سمجھ کر کے اپنی پریشانی مرید اسے بتائے گا اور یہ ساری دنیا کو بتائے گا۔ اگر صفت ستار اس کے اندر نہ ہوگی، ستاری والی صفت اس بندے کے اندر نہ ہوگی، تو یہ بندہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ اتنی ضروری چیز ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جس کے کتنی ضروری ہے کسی بھی بندے کے اندر، نہ کہ اولیاء اور صالحین جو ہوں ان کے لیے تو اور زیادہ بڑھ کر کے، چونکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے کتاب البر والصلۃ والآداب میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دیکھیں کہ ستاری والی جو صفت ہے، یعنی کسی کے عیبوں کو چھپانا اور کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ہماری نگاہیں اگر کسی کے عیب پر پڑ جائیں، کسی کے گناہ پر پڑ جائیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے عیبوں اور اس کے گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کے، اس کے عیبوں کو چھپانے کا کام کرنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپاتا ہے اور کسی بندے کی کوئی بری خصلت ہو، بری عادت ہو، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہو، تو جو بندہ اس پر مطلع ہونے کے باوجود، اسے جاننے کے باوجود کسی کا عیب چھپاتا ہے، تو جو کسی کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، آپ دنیا میں کسی کا عیب چھپاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ کسی کے گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں، کسی کی برائی پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں اور برائیوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ تو یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور محبان بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ان کی یہ ایک نشانی ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہوگی کسی بندے کے اندر، تو اب دیکھیں کہ اس سے کمیاں کیا کیا جنم لیں گی۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ والی خوبی نہیں ہے، وہ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا نہیں جانتا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ جب وہ کسی کے عیبوں کو دیکھے گا، کسی کو گناہ کرتے ہوئے مثلاً اگر اس نے دیکھا، یا کسی کو کسی برائی میں ملوث دیکھا،
تو وہ کیا کرے گا؟ اس برائی کا تذکرہ دوسرے لوگوں سے کرے گا، اور جب دوسرے لوگوں سے کرے گا اور جب انہیں بتائے گا تو جو کچھ وہ کہے گا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو بیان کرنے والا سچ بول رہا ہوگا یا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اگر بندہ کسی کے متعلق کوئی ایسی چیز منسوب کرتا ہے، برائی کوئی منسوب کرتا ہے کسی مسلمان کی طرف، کسی مومن کی طرف، تو اگر وہ سچ بول رہا ہوگا تو یہ غیبت میں داخل ہوگا، اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو یہ تہمت میں داخل ہوگا۔ اگر تہمت وہ لگاتا ہے تو بھی اللہ رب العزت کے قہر و غضب میں گرفتار ہوگا، اور اگر غیبت کر رہا ہوگا تو غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، چونکہ لوگوں نے یہ سنا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک چیز منسوب ہے، اور حضور فرماتے ہیں ایاکم بالغیبہ، اپنے صحابہ کرام کو اور تمام اپنے امتیوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ غیبت کے قریب نہ جانا، یعنی غیبت سے بچنا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الغیبۃ اشد من الزنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا کے گناہ سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر کے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 100 مرتبہ زنا کرنے میں جو گناہ نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ 1 مرتبہ کسی کی غیبت کرنے میں ہوتا ہے۔ اب جب صحابہ اکرام نے یہ چیزیں سنی تو انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں تعجب ہوا، انہوں نے سوال کیا اور پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، فرمایا دیکھو وہ کس طرح سے غیبت وہ زنا سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ ان الرجل قد یزنی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ 2 صحابی رسول نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، تو یہ گناہ کر لینے کے بعد جب کبھی اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یا اسے شرمندگی ہوتی ہے اس گناہ پر، تو وہ ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے زنا کرنے والے کی۔ لیکن غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ اس لیے ہے وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبَهُ، غیبت بڑا گناہ اس لیے ہے کہ زنا کسی بندے نے کیا اور کرنے کے بعد اس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لیا خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، یہ اس کا معاملہ ہے، یعنی اللہ کا معاملہ ہے، گناہ ہوا اس نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن غیبت اس لیے زنا سے زیادہ بدتر ہے کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط چیز منسوب کرتا ہے، جو چیز اس کے بھائی میں اگر کوئی کمی ہے کسی مسلمان کے اندر، جب وہ چیز کوئی کسی بندے کی غیبت کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر غیبت کرنے والا توبہ کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنا چاہیے اور توبہ بندہ کرتا ہے، لیکن یہ اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معاف کر دیتا ہے بندے کا گناہ، لیکن غیبت جس بندے کی ہے جب تک جا کر کے اس بندے سے معافی نہ مانگے، اور جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اور جس کی چغل خوری کی گئی ہے جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے غیبت زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں اور اولیاء اور صالحین کی جو پہلی نشانی اور پہلی علامت اور پہلی پہچان جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ پہلی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہوگا، کسی کی غیبت نہیں کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں کے عیبوں کو دیکھے گا تو ان پر پردے ڈالنے والا ہوگا، اسے 4 لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے ولی کی پہلی علامت ہے کہ وہ صفت ستار کا مظہر ہوگا۔ اب چونکہ جب غیبت کی بات ہوئی ہے تو غیبت کا گناہ اتنا عام ہے، تو اس گناہ کو جان لینے کے بعد اور چونکہ اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ زنا سے بھی زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا اور شدید اور بدترین گناہ فرمایا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی آپ سنیں۔
غیبت کا کفارہ کس طرح سے ادا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جس کی یہ عادت ہو اس عادت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ اور اب دوسرا کام یہ ہے کہ جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے جا کر کے معافی مانگے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس غیبت کا کفارہ ادا ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ جس بندے کی جتنی برائی کی ہے، جتنی چغلی کی ہے، غیبتیں کی ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے جو کچھ اسے برا بھلا کہا ہے، اب کام یہ ہے بندے کا کہ اپنے جس بھائی کے بارے میں جتنی برائی کی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے لیے بھی استغفار کرے، اس کے لیے بھی خیر کی دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی خیر کی دعائیں مانگے۔ یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ اور جب چونکہ کسی بندے کے اندر یہ چیز اگر نظر آتی ہے، لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو کسی بندے میں نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اسے اگر بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت کس طرح سے ہو جاتی ہے؟ یہی غیبت، ایک بندے کے اندر کوئی ایسی برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا ہے۔ اب کوئی شراب پیتا ہے، یہ سچی بات ہے کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، لیکن اگر میں جانتا ہوں تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فلاں بندہ شرابی ہے۔ اگر میں اس کے حق میں کچھ بہتر کر سکتا ہوں تو یہ کہ اس کے پاس جا کر کے اسے نرم لب و لہجے میں اور دعوت کے انداز میں اسے جس طرح سے سمجھانے کا جو طریقہ قرآن و سنت نے بتایا ہے، وہ طریقہ صرف اختیار کرنے کا ہمیں حق ہے کہ ہم جا کر کے اسے سمجھا دیں اور بتلا دیں۔ کسی بندے کے عیب سے پردہ ہٹانے کی شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے جن لوگوں کو دیکھیں کہ ایک خانقاہ سے آیا ہوا کوئی شخص، میں مثال دیتا ہوں اور مجھے کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کسی اشرفی سلسلے سے آیا ہوا کوئی شخص اگر کسی رضوی سلسلے کی خانقاہ کی برائی کرنے لگے، یا کسی رضوی سلسلے کے آیا ہوا کوئی شخص کسی اشرفی سلسلے کی کوئی برائی کرنے لگے، آپ لکھ کر کے رکھ لیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس بندے میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آخر آپ جس کی برائی کر رہے ہیں، آپ بھی صاحب خانقاہ ہیں، صاحب جبہ و دستار ہیں، صاحب مسند ہیں، اور وہ دوسرا شخص جس کی آپ برائی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا بھائی ہے، صاحب مسند ہے اور اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے مومن کی غیبت کرے؟ اور آپ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں کہ ولی وہ ہوگا جو دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوگا۔ کوئی مدنی میاں کا مرید شخص اگر ازہری میاں کی برائی کرنے لگے تو وہ بدبخت ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس کا الٹا سمجھ لیں، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، میرا مقصد کسی سلسلے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ ہر سلسلے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور ہر سلسلے میں اللہ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء اور صالحین، لیکن ہمیں ہر سلسلے کے ساتھ جب تعلق رکھنا ہے، ان سے وابستہ ہونا ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان سلسلوں میں اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب بندے پیدا فرمائے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں یا رخصت ہو گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، وابستہ بھی ہونا ہے، اور ان کے دامن کو بھی تھامنا ہے۔ تو جب دامن کو تھامنا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ماحصل یہ ہے کہ انہیں پہچان لیں، پہچان کر کے دامن تھامیں، کیونکہ ہر سلسلے میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اتنا کھل کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سلسلے کا ٹائٹل دیکھ کر کے، صرف بریلی کا نام سن کر کے یا کچوچا کا نام سن کر کے یا اجمیر کا نام سن کر کے آپ کہیں کسی سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ یہ فلاں صاحب کے خلیفہ ہیں۔ یہ فلاں صاحب کا خلیفہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خلافت کام تب دیتی ہے جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو علامتیں اولیاء اللہ کی بیان فرمائی ہیں، وہ بندہ ان نشانیوں پر، ان علامتوں پر کھرا اترتا ہو اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہو، کیونکہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، نہ کہ اپنے چند مریدوں میں بیٹھ کر کے دوسرے خانقاہ کے لوگوں کی برائی کرے۔ ایسا بندہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ بیمار معاشرہ جہاں ایک سلسلے کا آدمی دوسرے سلسلے کے کسی فرد کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بندہ اگر رضوی ہے
تو وہ دوسرے اشرفی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر ایک بندہ اشرفی ہے تو وہ رضوی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ اشرفی اور یہ رضوی دونوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے در سے فیض پانے والے سرچشمے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو رضوی بھی لکھنا بند کر دو، اپنے آپ کو اشرفی بھی لکھنا بند کر دو۔ اگر اپنے آپ کو لکھنا ہے تو صرف قادری لکھو، اپنے آپ اپنی نسبت ان چھوٹے بزرگوں کی طرف سے چھوڑ کر کے اگر آپ ڈائریکٹ اولیاء اللہ کے سردار کی جانب کریں گے تو یہ سارے چھوٹے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میری بات کو کسی دوسری طرف نہ لیجیے، میں اولیاء اللہ سے اور اللہ کے محبوب بندوں کو تو چھوڑ دیں، میں ہر مسلمان سے محبت کرنے والا ہوں، اور میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسلمان کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اور اس کی مسلمانیت کا پاس ادب ہے۔ لیکن میں یہ چیز اس لیے کہتا ہوں چونکہ جب میں کہوں گا کہ میں رضوی ہوں تو دوسرا بندہ سوچے جو اشرفی ہوگا، چونکہ تنگ نظریاں پیدا کی گئی ہیں، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بھی اسی نبی کا امتی ہے جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی اسی قرآن پر ایمان لانے والا ہے جس قرآن پر میں ایمان رکھتا ہوں، یہ بھی اسی اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے جس اللہ کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں، اور یہ بھی اسی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والا اور ان کے سلسلے سے منسوب شخص ہے کہ جس سلسلے کا نام لیوا میں بھی ہوں۔ یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی، ایک سلسلے کا ٹائٹل دیکھ کر کے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نہ رضوی ہونا کمال ہے نہ اشرفی ہونا کمال ہے، یہ کمال بعد میں بنتا ہے، پہلے آپ مسلمان بن جائیں، پہلے آپ مومن بن جائیں، اور جب آپ مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، جس بھی بزرگ کا نام لیں گے، اللہ کے جس ولی کا نام لیں گے اور اللہ کے جس محبوب کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے۔ یہ ان سلسلوں میں الجھنا چھوڑ دیں، یہ سلسلے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یہ محبت کے سلسلے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گستاخی کر کے وہ کچھوچھا مقدسہ میں مدفون اولیاء اور صالحین کو خوش کر سکتا ہے تو وہ بھول جائے، کیونکہ اللہ کا ایک محبوب بندہ امام احمد رضا خان بھی ہے، اور اللہ کا ایک محبوب بندہ جو کچھوچھا میں آرام فرما ہو یا اجمیر میں آرام فرما ہو، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو ایک ولی سے دشمنی کر کے دوسرے ولی کا دامن تھام کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کامیاب ہوں گے تو کامیابی تبھی آپ کو ملے گی کہ اللہ کے تمام اولیاء کے ساتھ آپ محبت کریں، اللہ کے تمام محبوب بندوں کے ساتھ آپ عشق کریں، اور ان تمام محبوب بندوں کا آپ ادب کریں۔ اور اللہ کے محبوب اور صالحین سے جو آپ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں الگ الگ سلسلوں کے نام پر، آپ جان لیں کہ یہ سب نہریں جا کر کے گرتی ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قدم پاک میں۔ یہ سلسلے آپ کو لے کر کے جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جوڑتے ہیں۔ اگر یہ سلسلے آپ کو لڑانے کا کام کرنے لگیں تو پھر آپ جان لیں کہ یہ سلسلے لڑانے کے لیے نہیں ہیں، یہ کسی شخص کی مکاری ہے، عیاری ہے، اس کا اپنا کوئی پرسنل فائدہ ہے۔ اس لیے میری دعوت یہ ہے کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اولیاء اللہ کی 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے صرف ایک نشانی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ آپ جسے بھی دیکھیں وہ آپ کے سلسلے کا مخالف بھی ہو، آپ کا کام ہے اور ہم سب کا کام ہے کہ وہ آپ کے سلسلے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اسی نبی کا امتی وہ بھی ہے جس نبی کی امتی آپ ہیں۔ اس کا ادب کریں، احترام کریں، محبت کریں، اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہیں، اور اللہ کے تمام ولیوں کو وہ زمین کے کسی بھی خطے میں مدفون ہو سب کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ یا دوسرے تمام اولیاء اور صالحین اور اس کے محبوبین بندوں کے ساتھ اپنی نسبتیں صحیح معنوں میں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔